اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین کیا حال ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے آج کے ٹاپک کا، تو وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اور today's topic is population management or control from Islamic perspective۔ تو ہم نے اوورآل دیکھنا ہے یہ ٹاپک بھی، جس طرح اور ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے تو ڈیفینیٹلی اٹ از آلسو لنکڈ ود اس، اور الحمدللہ وی آر مسلمز اینڈ اسلام از آر ریلیجن۔ تو ڈیفینیٹلی ان ٹاپکس پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے، اور جو دنیا میں پرابلمز مین ایشوز چل رہے ہیں ان کا سلوشن بھی نکالنا ہے فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو اسی لیے میں نے آج یہ سمجھا کہ چلیں اس ٹاپک پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، تاکہ جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اوورآل جو میں نے دیکھا پڑھا سنا، تو اس میں ڈیفینیٹلی دیٹس مائی اوپینین، یو مے ڈس ایگری ود دیٹ، لیکن دیٹ کین بی فردر امپرووڈ ود دی ڈسکشنز ود ڈفرینٹ اسکالرز اینڈ علماءز اینڈ پروفیسرز انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم انیشیلی بات کریں گے کہ پاپولیشن کی اوورآل کیا اسٹیٹسٹکس ہیں، اور پاپولیشن مینجمنٹ کے کون کون سے ایشوز چل رہے ہیں، اور پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کن کن ٹیکنیکس کو یوز کیا جا رہا ہے، اور فائنلی ہم نے دیکھنا ہے کہ فرام اسلامک پرسپیکٹیو واٹ از دا سلوشن آف دس ایشو۔ تو ڈیفینیٹلی سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس پہ ڈسکشن بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس کے سلوشن کی طرف ایک نیکسٹ قدم اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ تو جہاں تک بات ہے پاپولیشن کی، تو اوورآل اگر ہم دیکھیں دا پاپولیشن آف دا ہول ورلڈ از اپروکسیمیٹلی 8 بلینز، یعنی پوری دنیا کی جو آبادی کے اسٹیٹسٹکس ہیں 800 کروڑ کے قریب آبادی ہو چکی ہے۔ اس میں اگر ریلیجنس کی بیس پہ ہم پاپولیشن کو دیکھیں تو ٹاپ پہ کرسچینٹی ہے، اور تقریباً 2.5 بلین سے زیادہ کے آس پاس، اور اسی طرح 2 بلینز کے آس پاس اسلام سے ریلیٹڈ مسلمز ہیں، اور اسی طریقے سے پھر ہندوازم اور ڈفرینٹ ریلیجنز اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور 11 ریلیجنز ہیں اور ان کی اپنی اپنی پرسنٹیج ہے۔ تو بہرحال اس میں جو اگر اوورآل دیکھیں تو گروتھ کے حوالے سے تو جو مسلمز ہیں اور ان کی گروتھ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ تبلیغی مذہب ہے، تبلیغ کے پریچنگ کے تھرو اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور دوسرا پاپولیشن بھی اس کی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی گروتھ بھی کافی ہے۔ تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی آج کل کا جو میڈیا ہے اور پوری دنیا ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ آبادی کے بڑھ جانے سے دنیا میں مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ اگر ہم اس قانون کو دیکھیں ایک فطری طور پہ بھی دیکھیں، اسلام بالکل عین فطرت ہے اور نیچر کے قریب ہے۔ تو ایک سمپل سا اصول ہے کہ جی اگر ہم نے کوئی جانور بھی رکھے ہوں، کوئی پرندے ہوں، کوئی مرغیاں ہوں، تو وہ جتنے بچے دیتے ہیں تو ہم اتنا خوشیاں مناتے ہیں، اور اس سے ہمارے ریسورسز بڑھ جاتے ہیں اور ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے، اور ہم اتنا ہی ریسورسفل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واحد ایسی سچویشن ہے پاپولیشن کنٹرول کے، جی اب اگر انسانوں کی آبادی بڑھے تو الٹا سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اب آبادی کا کیا ہوگا۔ دیکھیں آبادی کے حوالے سے میں یہ کچھ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک ہی کمرے یا ایک ہی شہر یا ایک ہی ایریا میں ہم فیسلٹیز زیادہ دینا شروع کر دیں اور تمام لوگوں کو ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی ہال میں اکٹھا کر دیں تو ڈیفینیٹلی ریسورسز بھی لمیٹڈ ہو جائیں گے، وہاں پہ پولوشن کے بھی ایشوز، پاپولیشن کے بھی پرابلمز آئیں گے۔ تو سنت کا ایک طریقہ ہے کہ جی نئے شہر آباد کریں جب آبادی خاص لمٹ سے بڑھ جائے، تو ہم ایکولی اگر فیسلٹیز دیں اور نئے شہر آباد کریں تو ڈیفینیٹلی، اور اگر امپلائمنٹ کے پرسپیکٹیو سے ہم یہ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 40 to 50% ایگریکلچر سائٹ کو ہم ٹارگٹ کریں، تو جب ان کو ہم فیسلٹیز دیں گے تو انشاءاللہ لوگ زیادہ شہروں کی طرف آئیں گے ہی نہیں، وہ ان کو اپنی ادھر ہی فیسلٹیز مل جائیں گی،
اور وہ ترقی کریں گے اور انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ سود جب ختم ہوگا انشاءاللہ اسلامک ڈیجیٹل خلافہ میں، اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوگا اور کیپٹلزم کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں اتنے ریسورسز ہوں گے کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہوں اور جو بھی زکوٰۃ لینے والا ہے، کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو یہ اسلام کی نور اور برکت ہوگی. تو یہ آج تک ہم نے کیونکہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو اسی وجہ سے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا. تو بہرحال تو اسی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جب اگر انسان بھی ڈیفرنٹ اگر بیٹا ہے تو ڈیفینیٹلی نعمت ہے، اور جو بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے. تو یہ جتنے بھی ریسورسز آپ کے پاس آ جائیں تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو جہاں تک بات ہے جو بھی آبادی اگر بڑھتی بھی ہے تو ایک تو ہمارے ریسورسز کو مینیج اس کو پراپرلی کیا جائے، اور اس کے علاوہ ہر ایک کے ڈیفینیٹلی جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا عقل اور ہاتھ پاؤں اور طاقت لے کے آتا ہے، تو ظاہری بات ہے ریسورسز بھی وہ جنریٹ کرتا ہے اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا بھی حصہ بنتا ہے اور پروڈکشن بھی ہوتی ہے. تو کئی اس طریقے سے کئی ریسرچز دنیا میں ہوئیں اور انہوں نے یہ الارمنگ پوزیشن بتا دی کہ جی فلانا آبادی علاقے کی بڑھ رہی ہے اور کچھ عرصے بعد ان کے ریسورسز کم ہو جائیں گے اور وہ ڈیمیج ہو جائیں گی ان کی اکانومیز. لیکن اسٹیٹسٹکس جب کچھ عرصے کے بعد دیکھی گئیں تو ریزلٹس ور ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو اب اگر آپ دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز میں جہاں پاپولیشن بہت زیادہ کنٹرول میں ہے تو وہاں پہ نوجوان بہت کم رہ گئے ہیں اور بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اب وہ پریشان ہیں. اور دوبارہ جب وہ آ رہے ہیں اس طرف کہ آبادی بڑھائی جائے لیکن لوگوں کے پیٹرنز اور لیونگ سٹائل سب کچھ بدل چکا ہے. تو دیٹ از ویری ڈینجرس فار دیم. تو ایشیا کی اگر دیکھا جائے تو پاپولیشن کی بیس پہ ساروں کی نظر اب ایشیا پہ ہے، اور ڈیفینیٹلی جتنے نوجوان جتنے زیادہ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایکٹیویٹیز اور روزگار اور سارا کچھ اس طریقے سے اچھے طریقے سے مینیج ہو سکے گا. تو انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں پولیو کے قطرے بھی پلوائے، اور اسی طریقے سے ویکسینیں بھی لگواتے ہیں، اسی طریقے سے آئوڈین ملا نمک اور کئی طریقے، اور برتھ کنٹرول پلز اور ان کے پھر آپریشنز اور اس میں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے، اس سے اتنے مسائل اور اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اور سودی نظام میں اتنی مہنگائی اور نفسا نفسی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ سمجھتا ہے کہ اگر آبادی کم ہوگی تو میرے مسئلے حل ہوں گے. لیکن آپ یقین کریں کہ اگر یہ اوور آل ایک اسلامک سسٹم امپلیمنٹ انشاءاللہ ہو جائے تو اس کے الٹیمیٹلی ایڈوانٹیج ہوں گے، اور جو جتنی بڑی فیملی ہوگی تو اتنے ہی آپ کے ریسورسز زیادہ ہوں گے اور ہر چیز نیچرلی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جتنے دوائیں ہیں سائیڈ ایفیکٹس والے ان کو بھی اگر ختم کر دیا جائے اور ہر چیز نیچرل ہمارا فوڈ جو ہے وہ سارا آرگینک ہو جائے تو الٹیمیٹلی بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس میں ڈیفینیٹلی اگر کسی کا جینون ایشو ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور ایشوز ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی اس میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ جی آبادی کو اس طریقے سے میں کنٹرول کیا جائے فیملی کو. لیکن بہرحال دس واز مائی پوائنٹ آف ویو، اور ڈیفینیٹلی اسلام عین فطرت ہے اور اس میں سب کے لیے آسانیاں ہیں، اور یہ تو ہم نے خود اپنے لیے زندگی جتنے اسلام سے دور ہیں زندگی کو مشکل کر دیا. تو بہرحال دس واز مائی پوائنٹ آف ویو، اور آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ میرا جو پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچ گیا ہوگا. تو بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو سیدھا راستہ ہمیں دکھا، اور ڈیفینیٹلی اگر آبادی بڑھتی بھی ہے تو یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے اور رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو اور ہمارا یقین بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس جہان میں جو بھی آتا ہے تو اللہ کے حکم سے آتا ہے. تو یا اللہ تو ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تو اب تک کے لیے آج ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ. السلام علیکم.